جو اللہ کا وجود ہے یہ غائب ہے یا غیب ہے؟ کسی چیز کا وجود غیر یقینی ہو اور وہ آنکھوں سے بھی اوجھل ہو اسے غائب کہا جاتا ہے، لیکن کسی بالکل چیز کا وجود یقینی ہو لیکن وہ آنکھوں سے اوجھل ہو، دیکھی نہ جا سکے، اسے ارے غیب اللہ کہا جاتا ہے۔ ایتھیزم والوں سے پوچھتا ہوں کہ جو موبائل ہے، موبائل کے جو دو کنٹریز میں بیٹھے لوگوں کے سگنل کنیکٹ ہوتے ہیں یا انٹرنیٹ کنیکٹ ہوتا ہے، اس وقت آپ اور میں کنیکٹ ہیں، یا کیا یہ کنیکشن نظر آ رہا ہے؟ سب سے پہلی بات تو آگی نا فیتھ کی، کہ فیتھ ہم کیوں رکھیں۔ سب سے پہلا نقطہ یہ تھا اس پروگرام میں جو کلیئر کرنا بہت ضروری تھا۔ فیتھ ایگزسٹ کرتا ہے، فیتھ سے آپ ڈینائی نہیں کر سکتے۔ ان کے اندر اعتراض پیدا ہوا اللہ کے سسٹم کو دیکھ کے، جو کہ سسٹم اس وقت اللہ کا سسٹم نہیں ہے، یہ انسان کا بنایا ہوا سسٹم دنیا پہ رائج ہے۔ اگر اس بالکل انسان صحیح نے سورج کو پلٹا دیا ہے، چاند کے دو ٹکڑے کر دیے، تو کیسے کر دیے؟ اس کو یہ سپر نیچرل پاور کسی نے دی ہے۔ وہ دی ہے، سپر بالکل نیچرل پاور دینے والا کون ہے؟ وہ جو سپر نیچرل پاور دینے والا وہ اللہ ہے۔ جی السلام علیکم فاروق شاہ صاحب، بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا۔ آپ کو جب ہم زحمت دیتے ہیں آپ فوراً تشریف لے آتے ہیں۔ ایک بہت ہیوی قسم کا اس وقت ڈیبیٹ جو ہے وہ مارکیٹ میں چل رہی ہے، اور وہ یہ جو ایک نئی چیز آئی ہے کہ ڈز گاڈ ایگزسٹ، اس پہ جو ہے آج کل ڈیبیٹ چل رہی ہے۔ ہم پہلے دیکھتے رہے ہیں کہ یہ ڈز گاڈ ایگزسٹ کا ایشو نہیں آتا تھا، ایشو یہ آتا تھا کہ تیرا خدا کوئی اور ہے، میرا خدا کوئی اور ہے، گاڈز گاڈسز کی بات ہوتی تھی، سارا کچھ ہوتا تھا۔ لیکن اب یہاں تک سچویشن آ گئی ہے کہ اب یہاں تک بات ہونی شروع ہو گئی ہے کہ جناب خدا ہے یا نہیں ہے۔ اور آپ جس ایریا میں بیٹھے ہوئے ہیں خاص طور پہ، وہاں پہ آپ کے ارد گرد ایتھیسٹ بہت لوگ ہوتے ہیں جو آپ کے ساتھ رابطہ بھی کرتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں۔ تو آپ ذرا بتائیے گا کہ کیا صورتحال چل رہی ہے؟ وعلیکم السلام عرفان صاحب، میں بہت مشکور ہوں، آپ نے مجھے زحمت دی، مجھے یاد کیا اس حساس ٹاپک پہ گفتگو کرنے کے لیے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت یہ دور حاضر کی ضرورت بھی ہے۔ ہمارے جو ایشیائی ممالک ہیں وہاں پہ بڑی تیزی کے ساتھ اس پہ کام ہو رہا ہے۔ ہماری جو آنے والی جنریشن ہے، ینگ جنریشن، وہ بہت تیزی کے ساتھ ایتھیزم کی طرف جا رہی ہے، کیونکہ اسٹڈی جیسے جیسے ایڈوانس ہوتی جا رہی ہے، سائنس کی جیسے جیسے ریسرچز اور چیزیں سامنے آ رہی ہیں، تو ہماری جو جنریشن ہے وہ بہت زیادہ ماڈرن ہونے کی وجہ سے سوال اٹھا رہی ہے کہ کیا اللہ وجود رکھتا ہے یا نہیں رکھتا وجود۔ اس طرح کے جو سوال ہیں وہ پیدا ہو رہے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم پہلے سمجھنے کی کوشش کریں کہ جو اللہ کا وجود ہے یہ غائب ہے یا غیب ہے؟ غائب ہے یا غیب ہے، اس سے کیا مراد ہوئی؟ غیب ہے، یہ دو ٹرمز ہیں، جی ٹھیک ہے؟ جی 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 اچھا، اب یہ ٹرمز ہمارے یہاں پہ سوسائٹی میں ڈسکس نہیں ہوتی، ہمارے یہاں کی جنریشن کو نہیں پتا، جس کی وجہ سے ہماری جنریشن سوال اٹھاتی ہے۔ ایسے ہی ہے۔ دیکھیں، کسی چیز کا وجود غیر یقینی ہو اور وہ آنکھوں سے بھی اوجھل ہو، جی جی آنکھوں سے دیکھی نہ جا رہی ہو، اسے غائب کہا جاتا ہے، بالکل ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہے؟ لیکن کسی بالکل چیز ٹھیک۔ کا وجود یقینی ہو لیکن وہ آنکھوں سے اوجھل ہو، دیکھی نہ جا سکے، اسے ارے غیب اللہ کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، جس کا وجود یقینی ہو لیکن آنکھوں سے دیکھا نہ جائے اسے غیب دیکھا کہا نہ جاتا جاتا ہے۔ واہ واہ کہ غیب واہ کہا واہ، جاتا ہے۔ یہ دونوں چیزوں میں فرق آ گیا، غیب اور غائب میں۔ بالکل بالکل۔ اچھا، اب ہم پہلے یہ سوچ لیتے ہیں یا یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایتھیزم میں یہ ضرورت کیوں پیدا ہوئی یہ سوال اٹھانے کی کہ کیا اللہ وجود رکھتا ہے یا نہیں رکھتا۔ اگر ہم بالکل غور صحیح۔ کریں، اگر ہم ایتھیزم پہ بھی غور کر رہے ہیں، ایتھیزم خود بذات خود فیتھ کا قائل ہے، خود فیتھ کا قائل ہے۔ قائل ہے۔ اوکے، ہمارے فیتھ پہ سوال اٹھایا جاتا ہے کہ جی ہم فیتھ کیوں رکھتے ہیں، بالکل صحیح۔ اور جو جس پروگرام کا آپ نے حوالہ دیا ہے، جس کا آپ نے ذکر جی کیا کہ آج کل اس پہ ڈیبیٹ چل رہی ہے، اس میں بھی جی جی، بات کا جو منبع تھا، جو اس کا سینٹرل پوائنٹ تھا، وہ فیتھ ہی تھا۔ وہ فیتھ ہی تھا، بالکل صحیح۔ فیتھ ہی تھا کہ عقیدہ، جی جی عقیدہ کیوں بالکل ہو؟ جب کسی چیز کو دیکھا ہی نہیں ہے، جب کسی چیز کو جانتے نہیں، اسے شناسائی نہیں ہے، تو ہم اس پہ یقین کیوں رکھیں؟ فیتھ اور ٹھیک ہے، ٹرسٹ کا مسئلہ تھا، بالکل۔ ہاں جی، فیتھ کا، ٹرسٹ کا، بلیف کا، جی ٹھیک ہے، جی عقیدے کا۔ بالکل غیب اور غائب میں پہلے سمجھا چکا ہوں، ہم نے دوبارہ واپس اس پہ جمپ کرنا ہے۔ بالکل بالکل بالکل۔ دیکھیں،
एथिज्म जो है वो साइंस पे बात करता है, नकली दलीलों पे बात नहीं करता, वो अकली दलीलों का कायल है। बिल्कुल ठीक हो ठीक है, गया। वो कहता है कि हमें किताबों की बातें ना पढ़ाएं, हमसे लॉजिकल बात करें जो सामने एग्जिस्ट करती हो, नजर आ रही हो। बिल्कुल अब सही। मैं उनसे पूछता हूँ, एथिज्म वालों से पूछता हूँ कि जो मोबाइल है, मोबाइल के जो 2 कंट्रीज में बैठे लोगों के सिग्नल कनेक्ट होते हैं या इंटरनेट कनेक्ट होता है, इस वक्त आप और मैं कनेक्ट है, या क्या ये कनेक्शन नजर आ रहा है? ये शुआएं नजर आ रही है कि ये वेव्स नजर आ रही है? नहीं नजर नजर आ आ रहा है? रही, कुछ नहीं नजर आ रहा। नहीं अच्छा, नजर आ फिर एथियस्ट लोग जो अपनी जिंदगी में रोजमर्रा जो जो काम करते हैं, उनके तमाम के तमाम काम फेथ पे मबनी में, जबकि रही। उनका ओके। फेथ भी हमारी तरह ब्लाइंड है। हमारे ब्लाइंड फेथ को वो गलत कहते हैं कि हम अल्लाह पे यकीन क्यों रखते हैं, हमने जब उसको देखा नहीं है, लेकिन वो खुद इस ब्लाइंड फेथ के कायल हैं और उसके ऊपर स्टैंड करते हैं। अब उनका ओके। फेथ क्या है? एग्जाम्पल के तौर पे पहली मिसाल मैं दूंगा, कोई भी एथियस्ट अगर डॉक्टर के पास जाता है तो वो इस यकीन से जाता है कि डॉक्टर मुझे दवाई देगा, मैं ठीक हो जाऊंगा। मैं ठीक हो जाऊंगा, उस कॉन्फिडेंस के साथ जाता है, उस ट्रस्ट के साथ ठीक है, जाता है। बिल्कुल ठीक बिल्कुल। है, पहली मिसाल। दूसरी मिसाल, बल्कि हम डॉक्टर से भी पहली एक मिसाल पे आते हैं जो कि हर इंसान के साथ है। बीमार तो कोई कोई एथियस्ट होगा ना, लेकिन जो अब मैं मिसाल देने लगूं, ये हर इंसान के साथ है जो जिंदा इंसान है। देखिए, हम खाना खाते हैं, खुराक खाते हैं, हमारे खलक में 2 नालियां, एक सांस की नाली, एक खुराक की नाली। खुराक की जब नाली। हम खाना खाते हैं तो पीछे एक बॉल है, उसको मेडिकल टर्म में मुझे नहीं पता क्या कहते हैं, वो सांस की नाली को बंद कर देता है, खाना ब्लॉक खुराक कर की दे, नाली से ब्लॉक मेदे कर में दे। चला जाता है। बिल्कुल सही, ठीक बिल्कुल है, सही, बिल्कुल ऐसे ही, अब मुझे बिल्कुल बताएं कि एथियस्ट किस बिलीफ के साथ, किस फेथ के साथ ये खाना खाते हैं, और उनको पता है कि हमारा खाना जो है वो बिल्कुल सीधा हमारी खुराक की नाली में जाएगा, हमारी सांस की नाली में नहीं जाएगा। ऐसे। बिल्कुल ठीक सही, है, बिल्कुल सही। तीसरी मिसाल, कोई भी एथियस्ट अगर ड्राइविंग करता है जी जी। तो ड्राइविंग भी यही सोच के करता है कि मैं ठीक चला रहा हूं, मुझे कुछ नहीं होगा, हाँ। चाहे उसका फेथ अपनी जात में क्यों नहीं है, क्यों चाहे नहीं, सेल्फ बिल्कुल सही। कॉन्फिडेंस कोई अपने को वो फेथ क्यों ना समझे। ठीक है, फिर उसके साथ साथ कि जो आप स्टडी करते हैं अपनी लाइफ के लिए, अपने फ्यूचर को सेटल करने के लिए, वो आपकी स्टडी भी जो है वो भी आपके फेथ के ऊपर डिपेंड करती है। डिपेंड कर रही होती तो है, बिल्कुल फेथ सही। फेथ एग्जिस्ट करता है, फेथ से आप डिनाई नहीं कर सकते। सबसे पहली बात तो आ गई ना फेथ की, कि फेथ हम बिल्कुल क्यों सही। रखें। सबसे पहला नुकता ये था उस प्रोग्राम में जो क्लियर करना बहुत जरूरी था। अच्छा, अब इसमें मैं यहीं पे अगर आपसे सॉरी बात काट रहा हूँ, इसको डिबेट को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि जावेद अख्तर साहब ने इसमें 2 बातें की। जिस तरह से आपने डॉक्टर की मिसाल दी, तो उन्होंने वहां पे कहा कि जी डॉक्टर का मुझे पता है कि उसकी क्वालिफिकेशन है, एक सर्टेन पीरियड में वो पढ़ के सारा कुछ करके डिग्री लेके आया, इसलिए मैं उस पर ट्रस्ट कर रहा होता हूँ। आप लोगों के पास खुदा के हवाले से कौन सी डिग्री है कि जो मैं कहूँ कि मैं इस चीज को पे ट्रस्ट करूँ? इसी तरह से ड्राइविंग साइड वाला भी उन्होंने बताया कि ड्राइविंग ऑन द लेफ्ट साइड जो है वही एक जिंदगी का रास्ता है। जो लेफ्ट साइड लेफ्ट हैंड ड्राइव नहीं करेगा वो फाउल प्ले करेगा और वहीं पे प्रॉब्लम आएगी, वहीं पे फेथ जो है वो खत्म होगा। ये जावेद अख्तर साहब ने उस बहस में, जिस बहस की बात कर रहे हैं, जिस ग्रैंड डिबेट की बात कर रहे हैं, उसमें ये 2 पॉइंट्स उन्होंने इसी हवाले से बताया। देखें इरफान साहब, ये मोबाइल है ना, ये मोबाइल, इस जी जी। मोबाइल का एक ऑपरेटिंग सिस्टम है आईओएस। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, हमने जी इस जी। मोबाइल को उस आईओएस के अकॉर्डिंग यूज करना है। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, अभी आईओएस चाहे किसी इंसान ने बनाया, हम उस चीज से इनकार नहीं करते। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, इसी तरह जो कायनात का निजाम है, दुनिया का निजाम है, असल प्रॉब्लम एक्चुअली ये है कि हमारे यहाँ पे जो रिलीजन की स्कूल ऑफ थॉट था ना, वो प्रॉपरली क्लियर नहीं किया गया। ट्रू, वेरी ट्रू। ठीक है, अगर वो क्लियर हो तो हमें गॉड का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। हमारे नजदीक अल्लाह क्या है, जो कि अल्लाह हमें बताया गया, पढ़ाया गया, वो उसमें 4-5 चीजें बताई गई हैं। एक जी, अल्लाह ने हमें पैदा किया, अल्लाह हमें रिजक देता है, जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, सूरज चांद सितारे अल्लाह तुलू करता है, अल्लाह गायब करता है, बस ये काम अल्लाह के हैं। इसमें हमने अल्लाह को लिमिटेड कर दिया, ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है, जबकि काम पे ये लगा सब दिया। काम अल्लाह, बिल्कुल इनमें से सही। कोई काम अल्लाह नहीं हाँ करता खुद। हाँ, वही मैं वही इनमें कह से रहा हूँ, कोई बिल्कुल काम सही। अल्लाह खुद अल्लाह नहीं खुद करता, अल्लाह की नहीं, शान ही नहीं है। क्या नहीं, बिल्कुल अल्लाह ऐसे ही। रब्बुल इज्जत जितना बड़ा है ना, जितना वो अकबर है, उसकी ये शान ही नहीं है कि वो ये सब काम करे। ये सब काम तो वो मलाइका से करवाता है। अल्लाह अकबर, बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, खुद वो एक ही काम करता है, मोहम्मद वाले मोहम्मद पे दरूद पड़ता है, जिसका उसने जरूर कुरान में भेजता, क्लेम अल्लाह किया। अकबर, ठीक है, अल्लाह अकबर, अब हम अल्लाह। अपने टॉपिक पे आते हैं। हम देखें, डॉक्टर साहब ने जो 2 मिसालें दी, एक लम्हे के लिए हम उनकी मिसालों को ठीक मान लेते हैं।
ان کے اندر اعتراض پیدا ہوا اللہ کے سسٹم کو دیکھ کے، جو کہ سسٹم اس وقت اللہ کا سسٹم نہیں ہے، یہ انسان کا بنایا ہوا سسٹم دنیا پہ رائج ہے. اگر بالکل اللہ صحیح. کا سسٹم رائج ہو تو یہ سب کچھ نہ ہو. بالکل ایسے ہی. اللہ نے قرآن میں جو کچھ کلیم کیا ہے، مجھے بتائیں آج تک کوئی اس کے مقابلے میں آیا ایسا کلیم لے کے، ایسی کتاب لے کے کوئی آیا ہے؟ کسی نے اس کلیم کو پروف کرنے کی کوشش کی ہے؟ کیوں نہیں کی؟ لانا چاہیے تھا نا ان کو، یہ لاتے لانچ کرتے. بالکل ٹھیک ہے. بالکل ٹھیک ہے. ان کے پاس ہے نہیں. جب ان کے بالکل پاس ٹھیک. ہے نہیں تو پھر یہ ہمارے والے کا بھی انکار کر رہے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیں نا، بالکل ایسا ہی. میں کسی ملک میں بیٹھا ہوں دنیا کے، اگر میں نے کسی دوسرے، میں نے امریکہ میں جو وہ اسٹیچو آف لبرٹی کو نہیں دیکھا تو میں اس کے وجود کا انکار نہیں کر سکتا. میں نے نہیں دیکھا، اس میں میرا قصور ہے، لیکن وہ ہاں ایگزسٹ کرتا ہے، اس کی گواہیاں ملی ہیں. اسی طرح بالکل. سے اللہ رب العزت کے وجود کی گواہیاں، اس کی وجود کی دلالت یہ انبیاء ثابت کر چکے ہیں، انبیاء کر کے چکے ہیں. معجزے ثابت کر چکے ہیں. دیکھیں اللہ رب العزت کی جو کوالٹیز یا اللہ رب العزت کی جن پاورز کو ہم کلیم کرتے ہیں، زندگی دینا، موت دینا، رزق دینا، یہ سارا کچھ کرنا، اس طرح کے بے شمار معجزے انبیاء نے کر کے دکھائے. وہ کر کے اس لیے دکھائے کہ انسان اس چیز کا قائل ہو سکے کہ یہ میرے جیسا ایک عام انسان ہے. اگر اس بالکل انسان صحیح. نے سورج کو پلٹا دیا ہے، چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، تو کیسے کر دیے؟ اس کو یہ سپر نیچرل پاور کسی نے دی ہے. وہ دی ہے. سپر بالکل. نیچرل پاور دینے والا کون ہے؟ بالکل ایسا ہی. وہ جو سپر نیچرل پاور دینے والا وہ اللہ ہے. وہ اللہ ہے. واہ 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 واہ. بالکل ایسا ہی. ٹھیک ہے، بالکل جس نے ایسا سپر نیچرل پاور دیا. ہمارا قصور کیا ہے؟ ہم نے مولا علی علیہ السلام کو سٹڈی نہیں کیا. ہی. ارے مولا علی علیہ السلام پہ ہماری ریسرچ نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہم نقصان اٹھا رہے ہیں. ہمارے پاس آج جواب دینے کے لیے جواب نہیں ہے کہ ہم ان کو کیسے جواب دیں. ورنہ دہریوں کے، یہودیوں کے مناظرے اس دور میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہوئے، مولا علی علیہ السلام سے بھی ہوئے، آگے امام جعفر صادق علیہ السلام سے بھی ہوئے، امام علی رضا علیہ السلام سے، مامون کے دربار میں بھی بے اللہ شمار کو. مناظرے ہوئے دہریوں کے ساتھ، جن کی دلیلیں موجود ہیں. بالکل ایسا ہی. بالکل ایسا ہی. بالکل ایک ایسا ہی. یہودی آیا نا، ایک یہودی آیا مولا علی علیہ السلام کے پاس، کہنے لگا کہ آپ کہتے ہیں جی قرآن میں ہر چیز کا ذکر موجود ہے، تو مجھے 1.25 پیغمبروں کا ذکر دکھائیں، 1.25 پیغمبر اس قرآن میں کہاں پہ ہیں، اچھا. جو کم و بیش ہم کہتے ہیں کہ جی جی 1.25 جی پیغمبر ہیں. جی جی. تو اگر آپ نہیں دکھا سکتے تو آپ کا جو سٹیٹمنٹ ہے، آپ کا جو کلیم ہے، وہ کلیم فالس کلیم ہے. اوکے. اوکے. سامنے وہ نبولی، جس کو ہمارے یہاں پہ عجیب سا ایک پھل کہتے ہیں ترکونو یا کوئی اس طرح کا، اس کا جی درخت جی تھا. جی. مولا نے کہا وہ توڑ کے لاؤ، وہ توڑ کے لے آ، اس کے ہاتھ میں تھی. ہوں. مولا نے کہا اگر اس کو زمین میں بوئے گا تو کیا ہوگا؟ اس نے کہا جی اس کو بونے سے ایک پورا درخت نکلے گا. مولا نے کہا نکلے. یہی تیرے سوال کا جواب ہے. جب تو قرآن کی گہرائی میں جائے گا تجھے سب کچھ ایکسپلور ہو کے ملے گا. واہ 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 واہ. اب آتے ہیں ہم اللہ کی غیبت پہ. اللہ غیب ہے، اللہ غائب نہیں ہے، یہ جیسے میں پہلے کہہ چکا ہوں. جی جی جی. اب اللہ کی غیبت کو سمجھنے کے لیے ہمیں کیا سمجھنا ضروری ہے؟ ہمیں سمجھنا ضروری ہے امام کی غیبت. اچھا. قرآن پاک میں جناب موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ موجود ہے، جب وہ 40 دن کے لیے کوہ طور پر گئے. بالکل. بالکل گئے. 40 دن کے لیے کوہ طور پہ جانا تھا. اپنی امت کو بتایا جی میں 40 دن کے لیے وہ فلاں پہاڑ پہ جا رہا ہوں، میرے جانے کے بعد یہ میرا بھائی ہارون ہے، یہ سارے معاملات کو دیکھے گا، اس سے گائیڈ لائن لینی ہے. بالکل صحیح. ایسے بالکل ہی ایسا ہوا. ہی. بالکل چلے ایسا ہی. گئے. چلے گئے. اس کے بعد جو سب سے قریبی تھے، سامری جادوگر بھی ان میں سے تھا، ان سب نے مل کے ایک بچڑا بنایا اور اس کی پوجا شروع کر دی. بالکل. اب یہ واقع اس بات کی دلیل ہے کہ پیغمبر جب بھی جائے گا تو اپنے پیچھے ایک نائب چھوڑ کے جائے گا امت کی رہنمائی کے لیے. ارے اللہ اکبر. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے. اس لیے ٹھیک ہم ہو. کہتے ہیں کہ نبوت کے بعد امامت کا سلسلہ ہے، جو کہ آپ کی رہنمائی کرتا ہے. اگر آپ رہنمائی لیں تو، بالکل صحیح. اگر آپ رہنمائی نہیں لیتے تو اس میں قصوروار آپ اور ہم ہیں، اس میں اللہ قصوروار نہیں ہے. نہیں ہے. اب جو امامت کا سلسلہ مولا علی علیہ السلام سے شروع ہوا وہ ختم ہوتا ہے امام مہدی علیہ السلام پہ. بالکل صحیح. امام مہدی علیہ السلام بھی غیب ہے، غائب نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. اب ان کی غیبت کو بھی اگر ہم سمجھیں اصحاب کہف کی طرح
جیسے آج سوالوں پہ جواب ہم پہ سوال اٹھائے جاتے ہیں اور جواب مانگا جاتا ہے ہم سے کہ جی کیسے ممکن ہے امام مہدی اگر آئے تھے تو وہ پردہ غیبت میں چلے گئے اور ان کی عمر بھی چل رہی ہے, زندگی کے تمام معاملات چل رہے ہیں, دنیاوی معاملات بھی وہ دیکھ رہے ہیں. ان کے لیے مثال اصحاب کہف کی ہے, لیکن جب اصحاب کہف کی مثال دی جائے تو پھر وہ اس کے منکر ہو جاتے ہیں. نہیں جی وہ تو اصحاب تھے, پرانے دور کی بات تھی, آج کے دور کی بات کریں. بھائی جب آج میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں عرفان صاحب, آپ زندہ کیسے ہیں؟ سانس لے رہے ہیں. آپ کا جواب یہ ہوگا جی سانس لے رہے ہیں. نہیں, آپ کا جواب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جی میں خوراک کھاتا ہوں, اس وجہ سے میں گرو کر رہا ہوں, میری زندگی چل رہی ہے. ہاں جی, ہاں جی. دوسرا جواب آپ کا یہ ہوگا عقیدتاً آپ کہیں گے جی میری زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے, اللہ کی مرضی سے میں جی رہا ہوں, بالکل ایسے, اللہ کے ہاتھ میں میری زندگی کا نظام ہے. تو جب اللہ کے ہاتھ میں آپ کی زندگی کا نظام ہے تو کیا امام مہدی کی زندگی کا نظام اللہ کے ہاتھ میں نہیں ہو سکتا؟ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اب یہاں پہ نقطہ آتا ہے بغض کا, کہ ہمارے اندر بغض ہے جس میں ہم نے یہ تسلیم نہیں کرنا کہ امام مہدی علیہ السلام روئے زمین پہ موجود ہے. جس دن ہم امام کی غیبت کو, امام کے اختیارات کو تسلیم کر لیں گے اور امام کے توسل کو تسلیم کریں گے اور اس کے ساتھ حقیقی توسل قائم کرنے کی, وسیلہ لینے کی کوشش کریں گے, اس کے بعد پھر ہم اللہ کے وجود کو بھی ثابت کرنے کی کیپیسٹی میں آ جائیں گے. کیونکہ ہمیں ضرورت ہے اسپرچل کنیکشن بلڈ اپ کرنے کی, انرجی سسٹم بلڈ اپ کرنے کی. اب وہ انرجی سسٹم دیکھیں, ایک لمحے کے لیے ہم مان لیتے ہیں امام مہدی علیہ السلام کا غیبت کا سلسلہ ہے, وہ پردہ غیبت میں ہمارے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے. اس کے علاوہ جتنے بھی ائمہ کے روزے ہیں, مولا علی کا حرم ہے نجف میں, کربلا میں امام حسین علیہ السلام کا حرم ہے, یہاں پہ جو معجزے ہوتے ہیں, لوگوں کو زندگیاں ملتی ہیں, لوگوں کو شفا ملتی ہے, لوگوں کے جو معاملات بہتر ہوتے ہیں, سب کچھ ہوتا ہے. وہ کیسے ہوتا ہے, وہ کیوں ہوتا ہے؟ بالکل وہ صحیح. معجزے آج بھی ہو رہے ہیں اور وہ معجزے اس بات کی دلیل ہے, معجزے اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی سپر نیچرل پاور ہے. اب جب آپ اس سپر نیچرل پاور کو دیکھیں نا, سورہ مائدہ میں آیا تھا, میں پہلے اس پہ ویڈیو بھی بنا چکا. اللہ قرآن میں واضح کہتا ہے کہ مجھ تک آنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو. ٹھیک ہے, قرآن پاک میں یہ آیت موجود ہے. یہ جو ویورز ہیں تھوڑی سی ایفرٹ کریں گے, چیٹ جی پی ٹی سے پوچھیں گے, چیٹ جی پی ٹی ان کو دکھا دے گا کھول کے کہ قرآن میں یہ آیت موجود ہے. ٹھیک ہے, اللہ نے کہیں پہ نہیں کہا ڈائریکٹ مجھ تک آؤ. ٹھیک ہے, اب جب ہم ان سپر نیچ دیکھیں نا, سائنس جو ہے اس میٹا ورلڈ کو, میٹا فورسز کو, سپر نیچرل چیزوں کو نہیں مانتی. اس میٹا فزکس کو, اس میٹا فزکس پہ بھی ڈیبیٹ ہوئی ہے, اسی گرینڈ ڈیبیٹ میں یہ بھی ہوا ہے.